معاف کیجئے گا، صرف اتنا سا کالا ٹیکا لگا دینے سے تم یہ سمجھتی ہو کہ میرے بچے پہ نظر نہیں لگے گی؟ ارے اتنا سا کالا ٹیکا کیا، پورا چہرہ بھی اگر تو کالا کر دے گی تب بھی یہ کالا رنگ اس کا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے بچے کو نظر بد سے بچانا ہے تو صرف یہ دعا پڑھو، الحمدللہ رب العالمین سے ولا الضالین آمین، اور اس کے بعد میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کرو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام۔ آپ کے بچے پر نظر نہیں لگے گی۔ یہ کالے ٹیکے بند کرو، ایسے لگاؤ، ٹیکا لگا دیا۔ کتنے بچے کھیلتے ہوئے ہماری گود میں آ جاتے ہیں، یہی بہار بنگال کے اندر۔ اے مولانا صاحب ذرا میرے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر دینا، گود لیا، کالا ٹیکا لگا ہوا ہے، کاجل لگا ہوا ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ کالا ٹیکا لگا دینے سے بچے پہ نظر نہیں لگے گی۔ غلط۔ 3 بار سورہ فاتحہ پڑھو، 3 بار قل اعوذ برب الفلق پڑھو، 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھو اور اپنے بچوں پر دم کرو۔ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک بار پہلے پڑھیے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر اس کے بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، یہ پوری سورت پڑھو۔ اس کے بعد پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ایک بار پڑھ لیا، اب بچے پہ دم کر دو۔ اس کے بعد پھر پڑھو ایسے ہی، پھر پڑھو ایسے ہی، ایسے 3 بار پڑھ کے آپ صبح دم کر دو فجر کی نماز کے بعد، اور شام کو دم کر دو عشاء کی نماز کے بعد۔ موقع لگے تو دوپہر میں بھی دم کر دو ظہر کی نماز کے بعد۔ لیکن یہ سب کرنے کے لیے اماں کو اٹھنا پڑے گا صبح فجر میں، نماز پڑھنے کے بعد دم کرنے کے لیے۔ اب ان جھمیلوں سے بچنے کے لیے کچھ کٹھ ملاؤں نے کہہ دیا ہے کالا ٹیکا لگا دو نظر نہیں لگے۔ سچ بتا رہے ہیں، یہی کٹھ ملا الٹی چھری سے کاٹے جانے والے ہیں۔ کالے، اگر کالی چیز سے نظر رکنے والی ہوتی تو ہندو بھائی تو اتنے بڑے وہ کالی درگا ماں کا اتنا بڑا وہ لگا لیتے ہیں اپنے گھروں میں، زبان نکالے ہوئے کرے ہوئے۔ اب دیکھیے اس کا مطلب ان کے گھر پہ تو نظر ہی نہیں لگے گی، پورا اتنا بڑا رکھ لیتے ہیں، دروازے پہ لگا دیتے ہیں، زبان باہر نکلی ہوئی، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یہ ہے بدشگونی۔ کتنے بچوں کو دیکھتا ہوں ننگے گھومتے اور کالا کالا وہ بندھا ہوا ہے، سب کیا گنڈا باندھ دیا ہے، فلاں مولانا صاحب نے پڑھ کے دیا۔ ارے مولانا صاحب تو خود ہی باندھ لے اپنی کمر پہ، نہ ان گنڈوں سے کچھ ہونا ہے نہ اس ٹیکے سے کچھ ہونا ہے۔ الذین ہم لا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جو جائیں گے 70,000 لوگ، وہ کون ہوں گے؟ جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ ولا یکتؤون، جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے۔ دگوانا سمجھتے ہیں نا، جانور کو داغا جاتا ہے تاکہ اس کو پہچان لیا جائے کھیت میں کس کا جانور ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر وہ چلوانا، ہاتھ پہ کچھ ٹیٹو بنوانا، مشین چلوانا، نام لکھوانا یا کوئی ٹیٹو بنوانا تاکہ وہ نشان بنا رہے، اس کو کہتے ہیں دگوانا۔ جو صابن سے پھر مٹتا نہیں ہے، اس کا نشان باقی رہتا ہے، جب تک آپ آپریشن نہیں کرائیں گے جب تک وہ مٹے گا نہیں۔ جتنے لوگوں نے اپنے جسم کو دگوایا ہے پہلی فرصت میں آپریشن کر کے اس کو مٹوا دیجئے۔ اگر اس حال میں مر گئے تو اللہ کی قسم تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ جس کے جسم کو داغا گیا ہو اور اس نے اپنے جسم پر دگوایا ہو، ایسا آدمی اگر مر جائے تو اس کی جنازے کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں۔ لکھے بیٹھے ہیں اپنی اپنی معشوقاؤں کے نام، لڑکے اور لڑکیاں لکھ بیٹھی ہیں اپنے محبوبوں کے نام، کبھی یہاں لکھ لیا کبھی یہاں دگوا لیا۔ صاحب دیکھ، کچھ لوگ تیزاب سے بھی لکھ دیتے ہیں، کچھ لوگ چھری سے لکھتے ہیں کاٹ کے، یہ سب دگوانے کے حکم میں شامل ہے۔ دگوانے، شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی آدمی کا موت اس حال میں ہوتی ہے کہ اس کے جسم پر ٹیٹو بندھا ہوا ہے، داغا ہوا ہے، تو اس شخص کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ کرنے کو تو کچھ بھی کرتا۔ تو بغیر حساب و کتاب کے جو جنت میں جائیں گے ان میں جو اپنے جسم کو دگواتے نہیں ہوں گے۔ اے مدرسے کے بچوں، تم لوگ بار بار اٹھ رہے ہو، جاؤ یہاں سے، چلو جس کو جانا ہو یہاں سے جاؤ، بار بار اٹھ کر ڈسٹرب مت کرو یہاں پر۔ الذین ہم لا یتطیرون ولا یکتؤون، اور جو اپنے جسم کو
دغواتے نہیں ہوں گے. اور تیسری چیز سن لیجئے, جو بغیر حساب و کتاب کے جو لوگ جنت میں جائیں گے ان میں تیسری چیز کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث, اللہ کے نبی فرماتے وَلَا يَسْتَرْقُونَ, جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں. بہت صاف لفظ موجود ہے, کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے. مولانا صاحب بخار آ گیا, پھونک دو میرے اوپر. اب مولانا جرجی صاحب بیٹھو, بیٹھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, چھو دم کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, دم کرنا جائز ہے. مسئلہ یاد رکھیے گا, کسی بیمار آدمی پر سورہ فاتحہ پڑھنا, معوذتین پڑھ کر دم کرنا, اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما, یہ دعا پڑھ کر دم کرنا جائز ہے. آپ اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. قرآن کی آیتیں پڑھ کر, صحیح حدیثیں پڑھ کر, جو آیات شفا اور آیات دعا ہے اس کو پڑھ کر دم کرنا جائز ہے. لیکن اگر کوئی بیمار آدمی یہ بھی نہ کرائے اور اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دے کہ نہیں اسی نے بیمار کیا ہے وہی ہمیں ٹھیک کرے گا, اگر اس کی مرضی ہوگی تو ہم کیوں جائیں کسی ملا مولوی کے پاس جھاڑ پھونک کرانے؟ اگر وہ اللہ پر توکل کر کے چھوڑ دیتا ہے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا يَسْتَرْقُونَ, جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے. جھاڑ پھونک کی آڑ میں اصل میں بہت برے برے کام ہو رہے ہیں. مردوں کے ساتھ ساتھ جوان لڑکیاں بھی ملا مولویوں کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں کہ پھونک دو میرے اوپر. ہم سمجھتے ہیں, ہمارا باپ سمجھتا ہے لڑکی کا کہ چلو قرآن ہی تو ہے, اللہ کا کلام ہے, اور پھونکنے والا تو مولانا ہے. مولانا تو فرشتہ ہوتا ہے بیچارہ, وہ انسان کہاں ہوتا ہے, وہ تو فرشتہ ہوتا ہے. جس طریقے سے پردہ 10 سال کی عمر کی لڑکی کو, 10 سال سے بڑی لڑکی کو جس وقت 10 سال کی ہو جائے اس کے بعد لڑکی کو اپنا چہرہ بھی چھپانا پڑے گا, اپنے ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی چھپانا پڑیں گی, اس کو پردہ کرنا پڑے گا. اور جن لوگوں سے پردہ کرنا ہے ان میں ملا مولوی بھی شامل ہیں. اب لڑکی کا باپ لڑکی پر دم کر سکتا ہے, لڑکی کا بھائی لڑکی پر دم کر سکتا ہے, لڑکی کی ماں لڑکی پر دم کر سکتی ہے, لڑکی کا شوہر لڑکی پر دم کر سکتا ہے. معاف کیجیے گا مولانا جرجیس, آپ کی جوان بیٹی پر دم نہیں کر سکتے ہیں سامنے بٹھا کر. وَلَا يَسْتَرْقُونَ, جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے. جھاڑ پھونک اگر کوئی شخص کرتا ہے قرآن و حدیث کے دائرے میں تو جائز ہے, لیکن اگر اللہ پر بھروسہ کر کے یہ بھی نہ کروایا جائے تو افضل ہے, بہتر ہے. وَلَا يَسْتَرْقُونَ نے دیکھا اندرا گاندھی کو 16 گولیاں اس کے باڈی گارڈ نے مار دی. اللہ, اس دیش کے تو پردھان منتری بھی اپنی جان نہیں بچا پا رہے ہیں تو میری جان کیا بچائیں گے؟ انڈیا میں تو موتیں آ رہی ہیں. جرجیز بھاگ کر انڈیا چھوڑ کر پاکستان کی سرزمین پر گیا, اور پاکستان کی دھرتی نے پوچھا جرجیز تم یہاں کیوں آئے ہو, انڈیا چھوڑ کے کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا راشٹرپتی مرتے ہیں, پردھان منتری مرتے ہیں, وہاں موتیں ہو رہی ہیں اس لیے میں آیا ہوں, یہ مسلمانوں کا ملک ہے. پاکستان کی سرزمین جواب دیتی ہے تو نے بے نظیر بھٹو کی داستان نہیں سنی ہے, جنرل ضیاء الحق کی داستان تو نے نہیں سنی ہے. اس کو اس کے دانتوں سے پہچانا گیا, جب مرا تو اس کی شکل تک نہیں پہچانی جا رہی تھی. تو نے ذوالفقار علی بھٹو کو تختے دار پہ لٹکتا ہوا نہیں سنا. ارے ادھر تو کم مرے انڈیا میں, پاکستان میں تو بھروسہ ہی نہیں ہے. یہاں کب کون کس کی گولی سے مار دیا جائے, پاکستان میں بھی تم محفوظ نہیں ہو. جرجیز عراق کی سرزمین پر گیا, عراق کی دھرتی نے کہا اگر یہاں زندگی کسی کو مل سکتی تھی تو صدام جیسے آدمی کو مل سکتی تھی, اس لیے کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسی نے جرأت کی ہے, اسی نے بہادری دکھائی ہے. لیکن موت نے اس کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا. جب پکڑا گیا تو بنکروں کے اندر پایا گیا, داڑھی بڑھ چکی تھی, مونچھیں بڑھ چکی تھی, شکل سے پہچان میں نہیں آ رہا تھا. عراق نے کہا تم سعودیہ چلے جاؤ, وہاں تمہاری جان بچ جائے گی. جرجیس عراق کی سرزمین سے بھاگ کر سعودیہ کی سرزمین پر آتا ہے. سعودیہ کی سرزمین میں ریاض میں اترتا ہے. ریاض نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ جواب دیا اس لیے کہ انڈیا میں مرتے ہیں, پاکستان میں مرتے ہیں, عراق میں مرتے ہیں, ایران میں مرتے ہیں, یہاں اس لیے آئے کہ میری جان بچ جائے. ریاض کی سرزمین نے کہا یہاں پر بھی جان نہیں بچے گی, اس لیے کہ دیکھو شاہ فیصل کو اس کے بھتیجے ہی نے مرڈر کر دیا, اس کے بھتیجے نے مار ڈالا, بعد میں اس کو بھی قتل کیا گیا. ہاں یہاں پر بھی بادشاہوں کا مرڈر ہوا, قتل ہوا. اگر تمہیں اپنی جان بچانا ہے تو مکے میں چلے جاؤ, وہاں جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے تھے, شاید وہاں جان بچ جائے. جرجیز مکے میں جاتا ہے, مکے کا نظارہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. جیسے اندر
کا موقع ملتا ہے. ابھی اس نے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے تھے, ابھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھی تھی, ابھی دعا مانگی رہا تھا, ابھی صفا اور مروہ کے چکر لگا ہی رہا تھا, اتنے میں اذان کی آواز آتی ہے, اذان کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے. جرجیس نماز پڑھنے لگا, خوش ہے, آج ایسی بستی میں آیا ہوں جہاں محمد رسول اللہ پیدا ہوئے, یہاں میری جان بچے گی, یہاں کبھی موت نہیں آئے گی. جرجیس نے جب ظہر کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا, امام حرم نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ. مؤذن کھڑا ہوتا ہے, کہتا الصلاۃ علی الاموات, کچھ جنازے آئے ہوئے ہیں, آپ رکیے, ان جنازوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی. میرے بھائیوں, جرجیس نے سب سے زیادہ جنازے مکے ہی میں دیکھے ہیں. ظہر میں جنازے کی آواز, عصر میں جنازہ پڑھا جا رہا ہے, مغرب میں جنازے پڑھے جا رہے ہیں, عشاء میں جنازے کی نماز جنازہ ہو رہی ہے, مغرب میں نماز جنازہ پڑھا جا رہا. اللہ, اتنی موتیں تو ہم نے انڈیا اور پاکستان میں بھی نہیں دیکھی, یہاں تو سب سے زیادہ ہر نماز میں 5-6 جنازے آ رہے ہیں. لوگوں نے کہا تمہیں اپنی جان بچانا تو مدینے چلے جاؤ. مدینے جاتا ہوں, مدینے کی سرزمین پر ابھی عصر یا مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے, آواز آتی ہے کیوں آئے ہو؟ جان بچانے کے لیے. اگر اس ہستی دنیا میں کسی کی جان اگر بچی ہوتی تو آج اس صاحب قبر موجود نہ ہوتا, آج اس روضہ اقدس کے اندر محمد رسول اللہ کی قبر نہ ہوتی. اس قبر کے اندر اللہ کا سب سے زیادہ لاڈلا, اللہ کا سب سے زیادہ پیارا, اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ اس قبر میں موجود ہے. جرجیس, موت نے اس کو بھی اپنے شکنجے میں لے لیا ہے, پھر تم کیسے بچ سکتے ہو؟ حاشا کلا, نہیں. کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے, لوگوں سے پوچھا میں نے یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا یہ قرآن پڑھ رہے ہیں. میں نے پوچھا یہ قرآن کیا ہے؟ جواب ملا یہ اللہ کی آخری کتاب ہے, قیامت تک کے تمام مسائل کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے. مولوی جرجیس مسکرایا, جب قیامت تک سارے مسائل کا حل موجود ہے تو موت کا مسئلہ بھی حل ہوگا. یہ کتاب ہمیں ہمیشہ زندہ رہنے کا بھی طریقہ بتائے گی. جرجیس نے بھی وضو بنایا اور قرآن لے کر بیٹھ گیا. نیت تو یہ تھی کہ زندگی بھر زندہ رہیں, کبھی موت نہ آئے, قرآن میں ایسی آیت مل جائے. لیکن جرجیس جب قرآن پڑھ رہا تھا تو قرآن نے بھی ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہہ دیا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. نہیں جرجیس, موت سے بچنے کا کوئی راستہ قرآن میں بھی نہیں ہے. تم جہاں بھی ہو, جس جگہ بھی رہو, موت تمہیں ادھر آ جائے گی, پکڑ کے رہے گی. چاہے پہاڑوں کی کوہ میں چلے جاؤ, سمندر کی تاریکیوں میں چلے جاؤ, آسمان کی بلندیوں پر کمند ڈال دو, چاند پہ رہنے لگو یا سورج تک پہنچ جاؤ, کہکشاؤں تک پہنچ جاؤ, انترکش تک پہنچ جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, جہاں تم جا رہے ہو موت تمہارے پیچھے جا رہی ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. تم جس موت سے بھاگ رہے ہو بھاگ نہیں سکتے, تم جہاں کھڑے ہو وہی موت تم سے ملاقات کرنے کے لیے وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں دوڑ رہی ہے, وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں آ رہی ہے, وہ تم سے زیادہ تیز اسپیڈ میں تمہارا سفر کر رہی ہے, تمہارے پاس آ کر رہے گی, تمہیں اپنے شکنجے میں لے کر رہے گی, تم سے مل کر رہے گی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی. ملاقات کس کو کہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے ہم سے ہاتھ ملایا, ہم نے آپ سے ہاتھ ملایا, آپ نے ہم کو دیکھا, ہم نے آپ کو دیکھا, یہ ہے ملاقات. آپ نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, ہم نے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, یہ ہے ملاقات. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, موت تم سے ملاقات کرے گی. اس کا ترجمہ میں یوں بھی کر سکتا ہوں کہ موت تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہے گی, یعنی موت تمہیں اپنی نظروں سے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گی اور تمہاری روح اس وقت نکلے گی. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. روح نکالنے والے فرشتے کو جب روح نکال رہا ہوگا وہ نکال کے لے جا رہا ہوگا. میرے بھائیوں, جب تمہاری روح نکلے گی, ہماری روح نکلے گی, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, اس وقت مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا. بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے جب روح نکلتی ہے. روح سب سے پہلے پیروں کے تلوے سے نکلتی ہے نیچے. آپ کسی مرنے والے کے قریب بیٹھیے اور دیکھیے, سب سے پہلے اس کا پیر کام کرنا بند کرتا ہے. روح یہاں سے کھینچتا ہے ملک الموت, یہاں سے کھینچ کر ٹخنے تک آتی ہے.
پھر یہاں سے کھینچتا ہے تو پنڈلی تک آتی ہے، والساق بالساق، پنڈلیوں سے پنڈلیاں ٹکرا جاتی ہیں اور نیچے کا دھڑ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ پھر یہ روح کھینچتا ہے تو گھٹنے تک آ جاتی ہے، گھٹنے کے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے۔ پھر روح کھینچتا ہے تو ران تک آ جاتی ہے، ران سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے۔ پھر روح کھینچتا ہے تو سینے تک آ جاتی ہے اور سینے سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے۔ پھر روح حلق تک آ جاتی ہے، حلق تک آ جاتی ہے اور حلق سے نیچے کا حصہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر حلق کے پاس آ کر جب روح کو کھینچتا ہے، روح نکالتا ہے، تو یہ روح آنکھ، ناک اور کان، ان تینوں راستے سے باہر نکلتی ہے۔ اور جب ناک اور کان کے راستے سے نکلتے ہوئے آنکھوں تک پہنچتی ہے تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھیے گا مرنے والا جب مر رہا ہوگا تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے کھلی رہ جاتی ہیں کہ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اس وقت وہ روح نکالنے والے ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میری روح کو لینے والے رحمت کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں یا عذاب کے فرشتے آسمان سے آئے ہیں، میری روح کو جنت کے فرشتے لے رہے ہیں یا ملک الموت کے ہاتھوں سے میری روح کو جہنم کے فرشتے لے رہے ہیں۔ وہ اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے کہ میری روح کو لینے کے لیے جہنم کے فرشتے آئے ہیں یا جنت کے فرشتے۔ بہت آسان ہے، ہم لوگوں میں سے کتنوں کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے، کتنوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہوگی، کتنے کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ ذرا سوچئے، وہ اس دور سے گزر چکے ہیں، اب وہ دور ہمارا بھی آنے والا ہے، آپ کا آنے والا ہے، ہمیں بھی اس دور سے گزرنا ہے۔ ہم نے اس موت کے بعد کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ ہمیں اس چیز کا احساس اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ بہت خوش اور مگن ہو چکے ہم لوگ، بہت یہ جو آوازیں آ رہی ہیں، چاہے عورتوں کے پنڈال سے آ رہی ہوں، چاہے بازار سے آ رہی ہوں، یہاں جلسہ ہو رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا، حدیث پڑھی جا رہی ہے، یہ یاد رکھیے گا یہ آوازیں آپ کی ہوا میں نہیں گھوم رہی ہیں۔ آپ نے صبح سے لے کے شام تک ابھی جب سونے جائیں بستر پر تو سوچئے گا کتنی گالیاں دی ہیں اور کتنا آپ کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ نکلا ہے، اس کا حساب لیجئے گا۔ آپ ابھی تک اپنی پوری زندگی کا نہیں لے پائیں گے، لیکن آج کا حساب لیجئے گا، آج صبح سے شام تک کتنی گالیاں دی ہیں، کتنوں کو دھوکہ دیا ہے، کتنوں کو ناجائز ستایا ہے، کتنوں پر ظلم کیا ہے اور کتنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس ہوا میں گھوم نہیں رہا ہے، بلکہ اس کو فرشتے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں۔ اچھا کیا تو دائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر رکھا ہے، برا آپ کی زبان سے نکلا تو اس کو بائیں ہاتھ کے فرشتوں نے ریکارڈ کر لیا ہے، وہ اس ہوا میں ہے نہیں۔ یہ مت سوچئے گا کہ اس ہوا میں گھل گیا اور مل گیا اور چلا گیا، نہیں، وہ ریکارڈ ہے، وہ ریکارڈ ہے، اور قیامت کے دن اللہ اس ریکارڈ کو ہمارے سامنے پیش کر دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے، ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو گے۔ اس چیز کا احساس ہمارے اور آپ کے اندر آنا چاہیے۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جس کے پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں ہوں گی۔ ان احون اہل النار عذابا یوم القیامت لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان۔ نوٹ کریے، ان احون اہل النار، سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو ہوگا، یعنی دنیا میں جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، اور اس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ بھیا اسٹیج پر چلنا بند کر دیجئے، آپ لوگ یہ ہل رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ گر جائے گا، بند کریے آپ اور اصول بدلیے۔ جس کو چاہے اسٹیج پہ بٹھال دیا، پینٹ شرٹ آئی ٹائی اور کھینی والے سب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بن گئے سب مودی کے باپ، اسٹیج پہ بیٹھ گئے، بہت عزت ہو گئی، اور یہاں بیٹھ کے دھم 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 اور کر رہے ہیں۔ ان احون اہل النار عذابا یوم القیامت، سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا قیامت کے دن۔ لرجل یوضع فی اخمص قدمیہ جمرتان، جس کے پیروں کے تلووں کے نیچے آگ کی 2 چنگاریاں رکھ دی جائیں گی۔ چنگاری، کبھی بیڑی پیے ہو؟ ہاں، وہ تو بہت لوگ ہوں گے ایسے۔ مولانا صاحب کسی کو کھڑا کر کے پوچھو، کہے گا ہاں 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 مولانا صاحب غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں پیئیں گے، لیکن ابھی تو کہے گا ہاں پیتے ہیں۔ چنگاری دیکھی آپ نے؟ ایک آدھ چنگاری اٹھتی ہے، انگارے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، انگارہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے، کوئلہ آپ نے جلایا وہ انگارہ ہے، وہ تو بہت بڑا ہو گیا۔ آگ کی 2 چنگاری
دو پیروں کے نیچے، ان تلووں کے نیچے رکھ دی جائے گی۔ یہ کون آدمی ہوگا معلوم ہے؟ جس نے سب سے کم گناہ کیے ہوں گے، اور دنیا جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ ہم لوگوں نے سب سے کم گناہ کیے ہیں، یہ تو بعد ہی میں پتہ چلے گا کم کیے کہ زیادہ کیے۔ دو چنگاریاں رکھی جائیں گی، اور ان دونوں چنگاریوں کا حال کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا ہانڈی کی طرح۔ جیسے گوشت ابلتا ہے نا، ہانڈی میں آپ گوشت رکھ دیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے آگ پر رکھ دیجئے، اس کے بعد دیکھیے ہو آواز آتی ہے نا چولہے پر آواز۔ یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یرا انہ اشد عذابا، وہ سمجھ رہا ہوگا پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے۔ دو چنگاریوں کی وجہ سے وہ کیا سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جا رہا، حالانکہ اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ پوری جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب۔ یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا۔ اب اللہ جانے سب سے ہلکا عذاب کس کو ملے، کون ہو؟ جس نے سب سے کم گناہ کیے۔ یہ تو سب سے ہلکا عذاب ہو گیا، لیکن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا؟ وہاں نام آئے ہیں۔ سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو دیا جائے گا؟ وہاں اللہ کے نبی نے نام لیے ہیں۔ ان اشد عذابا یوم القیامت المصورون، آخرت کے اندر سب سے زیادہ سخت عذاب، سب سے زیادہ ہارڈ عذاب اس کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں بنایا کرتا ہے، جو دنیا میں تصویریں لیا کرتا ہے۔ کھل کر کیوں نہ کہہ دوں، جو اپنے موبائلوں میں سیلفی لیتا ہے، فوٹو کھینچتا ہے، کسی مولوی کے ساتھ وہ سیلفی لے کر فخر کرتا ہے، اپنی دکان میں مولانا کو بٹھا کے سیلفی لے کے اس کے پرچار کرتا ہے۔ ان اشد عذاب یوم القیامت، ان اشد الناس سخت عذاب